پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک شرارتی بچے کی جس کا نام علی تھا۔ علی 7 سال کا شرارتی بچہ تھا۔ اسکول بند ہونے کی وجہ سے دن بھر وہ اپنے گھر کے لان میں اچھل کود کرتا رہتا۔ بہار کی آمد پر ہر طرف پھول ہی پھول تھے، سرخ، گلابی، پیلے اور جامنی پھول، جس سے لان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ علی کی امی ان پھول پودوں کا بہت خیال رکھتی، انہیں وقت پر پانی دیتی اور ان کی کانٹ چھانٹ کرتی رہتی تھی۔ لیکن علی اس کے برعکس روز کسی نہ کسی پودے کو کھینچ کر جڑ سے نکال دیتا، تو کبھی ان کی شاخیں اور پتے کاٹ دیتا۔ اس کی امی نے بہت بار اسے سمجھایا کہ یہ پودے بھی سانس لیتے ہیں، انہیں بھی درد ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ ایک دن لان میں لگے ایک جامن کے درخت نے قریبی پھول سے پوچھا، کیا ہوا بھائی موتیے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ کیا بتاؤں خالو درخت، آج بہت تکلیف میں ہوں۔ آج ہی میرے تنے پر ایک خوبصورت سی کلی کھلی تھی، لیکن اس شرارتی بچے نے بے دردی سے اتار کر مسل ڈالی۔ اوہو، بہت افسوس ہوا بھائی، پرسوں اس نے میرے منہ پر بھی بہت زور سے گیند مارا تھا۔ میں بوڑھا بیمار کتنی ہی دیر درد کی شدت برداشت کرتا رہا۔ بوڑھے درخت کی باتیں سن کر موتیے کا پھول ایک عزم سے بولا، اب اس کی شرارتیں حد سے بڑھ ہی جا رہی ہیں، ہمیں بادشاہ سفید گلاب سے بات کرنی پڑے گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اب مجھے بھی اس کا واحد حل یہی نظر آتا ہے، آج ہی ہم بادشاہ سلامت کے پاس جائیں گے۔ سفید گلاب بہار کی نرم دھوپ میں اداس افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے حکم کے منتظر سپاہی جامنی پھول ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حضور کا اقبال بلند ہو، کہو وزیر خاص سورج مکھی، کیا خبر لائے ہو؟ حضور، آپ سے کچھ سوالی ملنا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے وزیر خاص، بھیج دو انہیں۔ کچھ دیر بعد موتیے کا پھول اور جامن کا درخت سست روی سے چلتے ہوئے سفید گلاب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آداب بادشاہ سلامت، بولو کیا پریشانی ہے؟ حضور، ہم سب اس شرارتی بچے سے بہت تنگ ہیں، روز وہ کسی نہ کسی پھول پودے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ مسئلہ بہت بڑا ہے، کل ہی اس نے ہمارے کچھ ساتھی پھولوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ جی حضور، اس لڑکے کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جامن کا درخت بہت فکر مندی سے بولا، مگر یہ مت بھولو موتیے بھائی، وہ 7 سال کا ایک چھوٹا بچہ ہے، کہیں سزا سے بیمار نہ ہو جائے۔ وزیر خاص سورج مکھی بولے، لیکن اس کا ایک اور حل میرے پاس بھی ہے، ہم صرف اسے ڈرائیں گے تاکہ وہ پھر کبھی درختوں کو نقصان نہ پہنچائے اور زندگی کا یہ سبق یاد رکھے۔ وزیر خاص کی بات سن کر بادشاہ سلامت حتمی لہجے میں بولے، بہت خوب وزیر خاص، آج شام اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سورج گرمی کے آثار چھوڑ کر اپنے گھر جانے کی تیاری میں تھا، جبکہ وہ لان کے پچھلے حصے میں اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف تھا کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو خوف سے جیسے زبان گنگ ہو گئی۔ سامنے جامن کا درخت کھڑا مسکرا رہا تھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ تھا۔ باقی تمام پھول پودوں نے بھی چاروں طرف سے اسے گھیر لیا تھا۔ علی سہمے ہوئے انداز میں بولا، کون ہو تم لوگ اور یوں چلنے کیسے لگ گئے؟ گلابی پھول بولا، وہی جنہیں تم روز نقصان پہنچاتے ہو، اب ہم تمہیں کانٹوں کی دنیا میں چھوڑ آئیں گے تاکہ تم کسی کو بھی تنگ نہ کر سکو۔ علی ان کی باتیں سن کر روتے ہوئے بولا، نہیں مجھے معاف کر دو، اب میں کسی پھول کو تنگ نہیں کروں گا۔ جامن کے درخت نے گھور کر دیکھا اور پوچھا، پہلے ہم سے وعدہ کرو تم روز پھولوں کی دیکھ بھال کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی کسی پھول پودے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سنتے ہی تمام پھول پودے اپنی جگہ پر چلے گئے اور علی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب روز صبح وہ امی کے ساتھ مل کر تمام پودوں کو پانی دیتا
اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ مزید اچھی